السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا حکم دو، اور مسلمان عورتوں کو بھی اس آیت میں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا حکم دو، اور مسلمان عورتوں کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام نے انہی کے گھر سے اٹھنا ہے، اور جہاں سے اسلام نے اٹھنا ہے جب وہاں پر عمل ہوگا تو تمام مسلمانوں میں عمل ہوگا۔ آج پردے کا موضوع اس لیے بیان کرنے لگی ہوں کہ بے پردہ عورت کو کل قیامت والے دن کیا سزا ملے گی، اور اس کے خصوصی رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جو عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی، اس کے گھر واپس لوٹنے تک فرشتے مسلسل اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، وہ عورت لعنتی ہے۔ اس لیے عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے خاوند کی اجازت لے کر نکلے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کر نہ نکلے، خوشبو کے بغیر نکلے، کیونکہ جب وہ عورت گھر سے باہر نکلی اور اس نے خوشبو لگائی تو جس آدمی نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا اتنے آدمیوں کے ساتھ اس عورت کا زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اتنے آدمیوں کے ساتھ، کیونکہ باہر جب جاتے ہیں تو کتنے آدمی ہوتے ہیں معلوم نہیں، اس لیے جب عورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو کے بغیر نکلے تاکہ وہ زنا جیسی غلاظت سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عورت حج کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ میں نے اپنا نام جہاد کی لسٹ میں لکھوایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد جو ہے اسلام کی چوٹی اور کہان ہے، اور جو عورتیں اور جو مرد جہاد کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور جو قومیں جہاد کرتی نہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس صحابی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے صحابی، جب تمہاری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ، نہ کہ جہاد پر، کیونکہ تمہاری بیوی کے ساتھ کسی نہ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ مرد سارا دن دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ عورت کا معلوم نہیں کہ سارا دن کہاں کہاں گھوم پھر رہی ہوتی ہے، اور جب خامد کے آنے کا ٹائم ہو گیا 5-6 منٹ پہلے گھر آ جاتی ہیں اور خود کو کچن میں اتنا مصروف کر لیتی ہیں کہ خامد دیکھ کر کہے کہ اس کی بیوی جو ہے سارا دن بیچاری کچن میں کام کر کر کے تھک گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن باتوں سے ڈرایا گیا ان سے ڈر جاؤ، اور اپنی بیوی کو پردہ کرواؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیاں کرنے پر ڈٹ جاؤ، ورنہ کل قیامت والے دن تمہیں دیوس کہہ کر پکارا جائے گا۔ دیوس کون آدمی ہے؟ جس کی بیوی، جس کی بہن اور جس کی ماں برہنموں، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ گھوم پھر رہی ہے لیکن اس آدمی کی غیرت ابھی تک جوش میں نہیں آ رہی تو وہ آدمی دیوس ہے۔ اللہ ہمیں دیوس ہونے سے بچائے۔ اسی طرح پردہ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عورت پردہ کرے گی، حالانکہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ دنیا کی عورتوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ حسن دیا ہے، کل قیامت والے دن پردہ کرنے والی عورت کی شان کیا بنے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حسن میں جنت کی حوروں سے زیادہ بڑھا دے گا، اور وہ جنت کی حوروں کی پردہ کرنے والی دنیا والی عورتیں جنت کی حوروں کی سردار بن جائیں گی۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، نبی کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اور اپنے خامد کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام عطا کیا جائے گا کہ وہ جنت کی حوروں کی سردار بن جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ پردے کی پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا میرے سمیت اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔